اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1983 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحدید کی آیت 14 سے ہو رہا ہے، 57/14۔ اور سابقہ آیت میں تقابل چلا آ رہا تھا مومنین کا اور منافقین کا۔ اس آیت میں تو یہ کہا تھا کہ مومن اپنے ایمان اور عمل کی شمعوں کی روشنی میں زندگی کے گزرگاہیں طے کرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے، بلندیوں پہ پہنچتا جاتا ہے۔ مومن تاریکیوں میں رہتا ہے، راستے اس کے سامنے روشن نہیں ہوتے۔ اور کہا یہ گیا تھا کہ وہ منافق یہ کہیں گے، یعنی یہ چیزیں قرآن تمثیلی انداز میں سمجھاتا ہے۔ ان تمثیلات اصل مقاصد یا اصولوں پہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور وہ کہتا یہ ہے وہاں مومنین سے کہ بھئی کچھ تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دیجئے کہ ذرا سا راستہ ہی روشن ہو جائے۔ تو جواب ان کو دیا جائے گا کہ یہ شمعیں تو اس زندگی کے اعمال کے تیل سے روشن ہوتی تھی، جنہوں نے یہاں وہ نہیں کیا ان کی شمعیں گم ہو گئیں، ان پہ تاریکی چھا گئی۔ تو اس کے لیے تو پھر واپس لوٹ کے وہیں جانا ہوگا اور وہاں واپس جا نہیں سکتے۔ اس لیے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ معیار اس زندگی میں انسان کے اعمال، سیرت اور کردار کا ہے کہ وہ کس قسم کی ہے۔ یہاں بنتی ہے جنت اور جہنم، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہاں جہنم کی زندگی بسر کی اور وہاں گیا اور جنت آپ کے نصیب میں آ گئی۔ تو پہلی آیت میں یہ کہا گیا تھا، اگلی آیت میں یہ ہے اسی کے تسلسل میں، ینادونہم الم نکن معکم۔ آیت بھی پوری بات میں پڑھ لوں گا اور پھر اس کا مفہوم بھی بیان کر دوں گا۔ میں پہلے عرض کر دوں کہ قرآن کی روح سے منافق ہوتا کون ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہ چیز ہے کہ کوئی شخص جو دل میں کفر رکھے اور ظاہر ایمان کرے، بنا ہوا مسلمان ہو، وہ منافق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہی منافق نہیں ہوتا۔ غور سے سنیے قرآن کہتا کیا ہے۔ مومن تو وہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے ایک دفعہ دل اور دماغ کے پورے اطمینان سے وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے، جو اقدار اس نے دی ہیں وہ ابدی ہیں، حقیقی ہیں، ان پر ہمیشہ عمل کیا جائے گا۔ اور ہمیشہ عمل کے معنی یہ ہے کہ مومن کی سیرت ہی اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ مومن ہے تو اس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ آپ پورے یقین اور حتم کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ یہ جو اس نے کہا ہے یہ اس کے مطابق کرے گا، کیونکہ اس کا اس پر ایمان ہے۔ ایمان کے معنی یہ ہے کہ جس بات کے متعلق آپ نے کہہ دیا کہ یہ صداقت ہے، پھر آپ کی پوری زندگی اس صداقت کی مظہر ہونی چاہیے، ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ پریڈکٹیبل ہوتی ہے۔ کہہ سکتا ہے انسان کہ نہیں صاحب، یہ دوسرا اگر کہے بھی کہ صاحب یہ وعدہ کر گیا ہے، یہ وعدہ خلافی کرے گا، کہہ سکتا ہے انسان کہ یہ نہیں وعدہ خلافی کرے گا، اس لیے کہ یہ مومن ہے۔ یعنی پہلی بنیادی ہی معیار اور شرط مومن کی اور پہچان اور اظہار یہ ہے کہ اس کی سیرت اور کردار کے متعلق آپ کو کوئی شبہ نہ ہو۔ یعنی اس کو چھوڑ دیجیے، منافق کے متعلق تو اپنی بات ہے نا، تو اس کا ایمان کیسا ہے۔
یہاں یہ ہے کہ اس شخص کے سیرت و کردار کے متعلق آپ کیا ویو رکھتے ہیں، رد عمل آپ کا کیا ہے؟ مومن کے متعلق آپ کا رد عمل یہی ہے کہ نہیں صاحب یہ ایسا نہیں کرے گا، اس نے وعدہ کیا ہے یہ پورا کرے گا، یہ بددیانتی نہیں کرے گا، بدمعاملگی نہیں کرے گا۔ وہ مومن جو ہے، میں نے عرض کیا ہے نا کہ اس کا تو وعدہ امن ہے۔ مومن کے ساتھ معاملہ کرنے کے بعد آپ امن میں رہتے ہیں، بالکل آپ کو کسی قسم کا تذبذب نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کیا کرے کیا نہ کرے۔ مومن یہ ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی کبھی یہ واقعہ سنا ہے، بچپن کا واقعہ ہمارا ہے، غیر منقسم ہندوستان میں، ہم تو وہاں رہتے تھے، چھوٹا سا تھا میں ابھی، گلی سے باہر ایک دکان تھی ہندو تیل بیچنے والے کی، گاؤں کے تیلی وہ مسلمان ہوتے تھے، وہ تیل لاتے تھے، اس تیلی کے پاس بیچتے تھے، یہ پھر آگے بیچتا تھا، کاروبار تھا اس کا یہ تیل کا۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی، وہ ایک دن میں صبح نکلا شاید مدرسے جانے کے لیے، چھوٹا سا تھا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اس زمانے میں ہندوؤں کا مسلمانوں کے متعلق کیا رد عمل تھا۔ تو اس نے مجھ سے کہا، مجھے اب تک یاد ہے، ہیرا لال اس کا نام تھا، کہنے لگا میاں جی ذرا ادھر آنا۔ ہندو مسلمانوں کو کوئی بھی وہ ہو میاں جی کہتے تھے، ذرا ادھر آئیے۔ میں وہاں گیا، کہنے لگا اس کو دیکھیے، اس چراغ دین کو، وہ تیلی جو تھا، کہنے لگا یہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے۔ ہندو لالا ایک گاؤں کے تیلی کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، اس کے لیے یہ چیز ناقابل قبول تھی، ناقابل تسلیم تھی، یعنی یہ وہ حیرت میں تھا اس بات کے اوپر۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھنا میاں جی، اب تک مجھے یہ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ پتہ کیا تو بات کوئی روپے 8 آنے کا معاملہ تھا، اس زمانے میں کوئی 8 آنے روپے بڑی بات ہوتی تھی۔ اور پھر اس قسم کا مزدور جو ہے کہ جس نے کہیں سے وہ سرسوں یا تل لیے اور پھر اس کو پیلا اور اس میں سے تیل نکالا، اٹھا کے لایا، یہاں آ کے بیچا، بیچنے کے بعد جو اسے بچا، تو پتہ نہیں کتنے دنوں کی محنت تھی، جو 1 روپیہ جس کا معاملہ تھا۔ اس نے یہ سنا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے اپنے گدھے کو ہانکا اور چل پڑا۔ اس نے آواز دی کہ چراغ دین جانے دو، معاملہ بات صاف ہو گئی ہے، وہ اپنا روپیہ لیتے جاؤ۔ اس نے وہیں سے کہا کہ لالا اب تو اگر 1 روپیہ چھوڑ 100 روپیہ بھی ہوگا تو میں نہیں لوں گا، تم نے مجھے نہیں میرے اسلام کو ذلیل کیا ہے۔ گاؤں کا ان پڑھ تیلی، یہ ہے ایمان۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے، تعجب ہے اس کو، حیرت ہے اس کو کہ یہ کیا انہونی بات ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ سننے کے بعد پتہ نہیں وہ 1 روپیہ بیچارے کے کتنے دنوں کی وہ مزدوری بنتی ہوگی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ تو 100 روپیہ بھی اگر ہوتا تو میں واپس اب نہیں آتا، تم نے مجھے نہیں، تم نے اسلام کو گالی دی۔ چھوٹے سے پیمانے پہ میں کرتا ہوں، مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ آپ سے کوئی بات کرے، امن کرے، تو کوئی وعدہ کرے تو آپ پھر امن میں آ جائیں اس کی طرف سے، پھر آپ کو تذبذب نہ ہو۔ اب میں نے یہ لفظ تذبذب جو ہے یہ بولا ہے منافق کے لیے۔ منافق کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ہاؤلائے ولا ہاؤلائے مذبذبین بین ذالک، اس کے متعلق یقینی طور پہ کوئی پریڈکٹ ہی نہ کر سکے، کہہ ہی نہ سکے کہ کل کو یہ کیا کرے گا۔ وہ بھی وعدہ کرتا ہے، خدا کی قسم بھی اٹھاتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ کون سی بات ہے کہ دونوں میں جو فرق وہ یہ ہے کہ وہ پابند رہے گا اپنی اس بات کا جو اس نے کہا ہے کہ میں خدا کی ان اعمال پہ ایمان رکھتا ہوں، اس کے متعلق آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا کرے۔ مذبذبین بنا، کیا بات ہے ان عربوں کی، کیا زبان تھی ان کی۔ یہ مذبذبین، یہ زبن یا زبابن مکھی کو کہتے ہیں۔ غور کیجئے کہ وہ 1400 سال پہلا نہیں، 1400 سال تو اسلام ہوا ہے، وہ اس سے پہلے کا، ہزاروں سال پہلے کا وہ عرب جاہلیت کا زمانہ، علم و فضل کی وہاں روشنی تک نہیں ہے،
وہ الفاظ کیسے بناتے تھے منافقت کے لیے. یہ تذبذب کا لفظ جو ہے مذبذبین بین ذالک یہ قرآن میں لیا نا. پھر 4/143 تصدیق کہاں ہوتی ہے؟ سلیون نے بڑی عمدہ ایک کتاب لکھی ہے لیمیٹیشنز آف سائنس. وہ بات یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو صاحب اختیار ہے اس کے متعلق آپ سائنٹیفک میتھڈ سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ کیا کرے گا. وہ ڈسکشن یہ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سائنسدان بھی یہ حتم و یقین سے کہہ سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد سورج کو گہن لگے گا، کتنا لگے گا، کتنے بجے لگے گا، کب صاف ہو جائے گا، اور بالکل ٹھیک ہوگا وہ اس کے مطابق. ایک سائنسدان بھی 100 سال کے بعد بھی. کہنے لگے کہ 10 سائنسدان بھی ایک میز کے گرد بیٹھے ہوں اور اوپر ایک مکھی آ کے جھلملا رہی ہو تو 10 کے 10 مل کے بھی یہ نہیں بتا سکیں گے کہ یہ کہاں بیٹھے گی، اور بیٹھ گئی ہے تو اس کے بعد نہیں بتا سکیں گے کہ یہ اڑ کے دوبارہ کہاں بیٹھے گی. یہ جو زندگی کا طرز عمل ہے نا مکھی جیسا کہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اڑ کے کہاں بیٹھے گی. عرب اس کو منافق کہتے تھے. نہ سنیے عزیزان من، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ وارد آ جائے. آپس میں روز صبح سے شام تک وعدے کر، دشمنوں کے ساتھ نہیں، بڑے قریبی دوستوں کے ساتھ بات کرتے. کیا اس کے بعد واقعی آپ کو امن آ جاتا ہے کہ ہاں صاحب جو بات ہو گئی ہے وہ واقعی ایسے ہوگی، اور پھر وہ ہے ایسی بات کہ وہ سورج گہن کی طرح اسی طرح سے 100 سال کے بعد بھی ویسے لگے؟ یا کیفیت وہی ہے مذبذبین بین ذالک؟ مکھی کی سی کیفیت یہ ہے کہ کوئی بتا ہی نہ سکے کہ کہاں بیٹھے گی، کہاں اٹھ کے جائے گی. یہ جو کردار ہے، یہ کیریکٹر جو ہے، اس کا نام ہے منافقت. یہ پردہ تو آپ اٹھا کے یا پھاڑ کے دیکھ نہیں سکتے کہ یہ جو بظاہر مسلمان ہے دل کے اندر سے یہ مسلمان نہیں ہے. اس کا کیریکٹر بتائے گا کہ وہ مومن ہے یا وہ منافق ہے. کافر تو وہ ہے جو اسی وقت کہہ دے آپ سے کہ نہیں بابا مجھے یہ منظور نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس کو. ٹھیک ہے. منافق وہ ہے جو قسمیں کھا کھا کے آپ سے کہے کہ نہیں صاحب بالکل نہیں، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے، ایسا نہیں ہوگا، میں بالکل پکا رہوں گا اپنے معاملے کے لیے. لیکن آپ کہہ نہ سکیں کہ یہ کیا کرے گا، اور پھر اس کا کردار جو ہے اس کے بعد وہ یہ خود بتائے کہ اس نے کہا کیا تھا، یہ کرتا کیا ہے. یہ جو کردار ہے، یہ جو سیرت ہے، یہ جو کیریکٹر ہے، یہ جو رد عمل ہے، یہ متعین کرتا ہے کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے. وہ تو تم مستقامو ہے، کہہ دیا اور جم کے کھڑے ہو گئے اس بات کے اوپر. تو امن میں تو انہی افراد کے ساتھ معاملہ کرنے میں آپ رہیں گے نا جن کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ جو اس نے کہہ دیا ہے یہ اس کے اوپر جم کے کھڑا ہوگا. کچھ بھی ہو جائے یہ ادھر ادھر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان ہے اس کے اوپر. اور جن کے متعلق آپ یہ کہیں کہ پتہ نہیں، یہ جو آپ کی سیاست میں روز رونا روایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گنتی میں آپ دیکھیے تو ووٹر آپ کے ساتھ 100 میں سے 150 ہوتا ہے. بکس کھولیے تو اس میں سے 50 بھی نہیں نکلتے. میں تو یوں ہی ایک مثال ایسی دے رہا ہوں کہ جس پہ دعائی مچ جاتی ہے. بعد میں زندگی میں قدم قدم پہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. کسی شخص کے ساتھ معاملہ آپ کیجیے، اس کے بعد آپ مطمئن اور امن میں نہیں ہوتے کہ صاحب پتہ نہیں یہ اب اس کے اوپر کرے گا بھی یہ نہیں کرے گا. یہ ہے منافقت. آئیے جناب، کہا کہ وہ منافق ان مومنین سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں آواز دی تھی اور کہا تھا کہ کچھ تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی مانگے سے دے دو. تم نے کہا تھا کہ یہ روشنیاں مانگے سے نہیں ملا کرتی. یہ اپنے خون جگر سے جو چراغ جلایا جاتا ہے یہ اسی کی لو ہوتی ہے جس میں انسان زندگی کا سفر طے کرتا ہے. یہ مستعار نہیں مل سکتی. انہوں نے کہا ینادونہم الم نکن معکم،
انہوں نے کہا کہ تم تو ایسی بات کرتے ہو کہ جیسے ہم کہیں کچھ اور تھے، تم کہیں اور تھے، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ بالکل ساتھ تھے۔ مردم شماری کے رجسٹر میں سب مسلمان لکھا ہوا ہوتا، ہم روز کہتے ہی اپنے آپ کو مسلمان، الگ کوئی ٹولہ ہی نہیں ہوتا منافقین کا۔ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کس جامعیت کے ساتھ قرآن مثال بھی بیان کرتا ہے تو کس جامعیت کے ساتھ بیان کرتا ہے؟ قالو بلا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جیسا تم کہتے ہو، ساتھ تو تھے تم ہمارے۔ اب سنیے عزیزان من وہ بات جو میں نے ابھی کہی ہے کہ ان کا کردار کیا تھا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، پہلی بات یہ کہ تم خود فریبی میں مبتلا تھے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ کیا بات ہے قرآن کی، دوسرے کو دھوکہ دینے والا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ڈوئل پرسنالٹی ہو جاتی ہے نا اس کی، یہ اصطلاح ہے دور حاضر کی نفسیاتی، ڈوئل پرسنالٹی۔ آپ سے وعدہ کرتا ہے، اسی وقت اندر سے یہ بات ہوتی ہے اس کی اپنی کہ میں نے یہ پورا نہیں کرنا۔ یہ ڈوئل پرسنالٹی یا قرآن کہتا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر ایک روگ ہے۔ 1400 سال پیشتر قرآن کی اصطلاحیں عزیزان ہمارے، آج آپ کے ہاں کے یہ محققین اس طرحوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں باقاعدہ۔ اب تو یہ ایک طب بن گئی ہے، نفسیاتی امراض جو ہے ان کا علاج سائیکالوجی کے ذریعے سے سائیکیاٹرسٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ فی قلوب ڈوئل پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ تو تھے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا تھا۔ کیا تھا دھوکہ؟ تربصتم، تم ہر معاملے میں انتظار کرتے رہتے تھے کہ پلڑا کس طرف کا بھاری ہے، کھڑے دیکھتے رہتے تھے۔ یعنی تمہارا اپنا جو رد عمل تھا، فیصلہ جو تھا وہ اس بات پہ تھا کہ دیکھیں پلڑا کس کا جھکتا ہے، اور اپنی کیفیت ور تب تم ہر وقت شبہ میں ہی رہتے تھے۔ یہ شک اور ریب دونوں ہی عربی زبان کے لفظ ہیں، شک کے معنوں میں ہی آتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ عربی زبان میں کوئی لفظ بھی مرادف نہیں ہوتے، یعنی ایگزیکٹلی وہی معنی نہیں دو لفظوں کے ہوتے۔ عربوں کے روح سے تو کیا بات تھی ان لوگوں کی۔ یہ زبان کا بڑا عیب ہے کہ کسی ایک چیز کے لیے ایک سے زیادہ لفظ ہوں، اور کیفیت ان کی یہ کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ کے لیے 600 لفظ تھے، تلوار کے لیے 1000 لفظ تھے شاید، لیکن کوئی دو لفظ جو تھے وہ ایک معنی نہیں دیتے تھے، ان میں شیڈز ہوتے تھے، فرق ہوتا تھا۔ ریب ان کے ہاں شک کے معنوں میں شک کہتے ہیں، لیکن ریب اس شک کو کہتے ہیں کہ جس شک سے آپ کے دل میں اضطراب پیدا ہو جائے۔ ایک تو باہر کے کسی معاملے میں ایک شک ہے نا کہ یہ بندوق چلی ہے، یہاں چلی ہے یا وہاں چلی ہے، آپ ذاتی طور پہ اس سے متعلق نہ ہوں، لیکن اگر یہ بات ہو کہ آپ کا بچہ باہر گیا تھا کہیں، اس کو نہ لگ گئی ہو، اب یہ جو یقینی بات تو ابھی نہیں ہوئی ہے، شک کی بات، اس شک سے آپ کے دل میں ایک اضطراب پیدا ہوا، اس کے لیے وہ ریب کا لفظ استعمال کریں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے حوالے سے جو تمہیں یقین پیدا ہوگا، پھر تمہارے دل کو اضطراب نہیں رہے گا۔ ایک لفظ ریب کے اندر یقین اور عدم اضطراب یا سکون کی کیفیتوں کو بیان کر جانا، یہ ہے زبان عربی کی۔ تمہاری کیفیت یہ تھی ور تب تم، شک تھا تمہیں، اور ایسا شک جو تمہارے دلوں کو اضطراب میں رکھے ہوئے تھا کہ پتہ نہیں یہ ہو کہ پتہ نہیں وہ ہو، کہیں مس نہ کر جائیں چانس کو۔ بھئی ذرا اور غور سے دیکھو، معاملے کو دیکھو، عجیب قسم کا اضطراب ہوتا ہے، امن نصیب نہیں ہوتا۔ مومن تو وہ ہے جسے امن نصیب ہوتا ہے۔ پر تب تم کہا یہ سارا کچھ کیوں کرتے تھے تم؟ غرتکم الامانی، تمہارے پیش نظر ذاتی مفاد تھا، اور اس نے تمہیں یہ دھوکہ دے رکھا تھا کہ کیا روش اختیار کروں، جو کچھ کہہ بیٹھا ہوں اس پہ جمع رہوں یا اس میں سے پھر نکلنے کی راہیں تلاش کروں۔
جو آپ کو پتا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ وہ دکاندار سودا کر کے آیا، آ کے لڑکے اپنے سے کہا کہ میں یہ سودا کر آیا ہوں، تو اس نے کہا کہ ابا جان غلطی کی، اس میں تو نقصان ہو جائے گا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، نقصان ہو جائے گا تو کہنے لگا جی نہیں نقصان ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا کوئی گل نہیں اسی رفڑ پا دیں گے۔ وہ کہنے لگا پھر ابا جی جاؤ ہوں ہی یہ کچھ کرو دیر نہ ہو جائے۔ کہنے لگا ہوں تو اثر کی نماز کا ویلا تنگ ہو رہا اسی رفڑ پا دیں گے لیکن اثر کی نماز کا ویلا تنگ ہو گیا، ویلا جانا پیا۔ ابھی قرآن آتا ہے اس نماز کے اوپر بھی، تو پھر ان منافقین کی نماز کو دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں۔ وہ بیٹھ یہ بات ہے کہ کوئی گل نہیں ایسی رفڑ پا دیں گے۔ اگر کہ تمہیں مفاد کی کس شکل میں حاصل ہو، ادھر ہونے میں ادھر ہونے میں مکر جانے میں قائم رہنے میں، یہ کیفیت تمہاری تھی، کون سی شکل اختیار کرو۔ یہ جب سے یہ اپنے آپ کا اسلامی نظام رائج ہوا ہے نا، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ، وہ بینک کے اکاؤنٹس کے اوپر وہاں سے وہ کاٹی جاتی ہے، تو وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بینک میں جو جمع کیا جائے اس میں سود ملتا ہے۔ یہ قرآن کی روح سے بغاوت ہے اسلام کے خلاف۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا ملتا ہے، اور اس میں سے یہ جو زکوٰۃ ہے پاکیزہ کرنے والی چیز، اس سارے کو جو کچھ وہاں میں نے جمع کیا ہوا ہے، ہاں جی زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں، پاکیزہ کر دیتی ہے، وہ کتنا ہے۔ اسی وقت آپ جا کے کہیں دیکھیے گا وہ صاحب وہاں جا کے تو حساب کر رہے ہوتے ہیں بینک والے کے ساتھ، اچھا اس میں سے یوں ملتا ہے، اور ویسے ڈپازٹ کیا جائے تو اس میں سے یہ شکل ہوتی ہے، اس میں زیادہ منافع ہوتا ہے۔ وغرتکم الامانی، تمہارے پیش نظر اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے، اور اس کے لیے تم پھر گنتے رہتے ہو، جمع مالہ وعددہ، جو کچھ جمع کراتے ہو وہاں، پھر اس کے بعد اس کا وہاں حساب کرتے ہو کہ کس شکل میں زیادہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ کون سی شکل رزق حرام کی ہے اور کون سی رزق حلال کی، یہ نہیں ہوتا تمہارے ہاں فیصلہ کرنے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ کس طریق سے مجھے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہے منافقت۔ حتی جاء امر اللہ، تم اسی کشمکش کے اندر گرفتار رہے۔ وہ جو دور تھا ہمارا، اس میں تو قدم قدم کے ساتھ یہ جماعت مومنین اور یہ جو مخالفین تھی ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا تھا، تصادم ہوتا تھا، میدان جنگ تک جانا ہوتا تھا، کہاں کہ آخری فیصلہ خدا کی طرف سے آ جاتا تھا۔ یہ صورت تھی، اور تم اس باب میں اکیلے نہیں تھے۔ وغرکم باللہ الغرور، بڑے بڑے فریب کار تھے جنہوں نے تمہیں اپنے ساتھ ملا رکھا تھا، یا انہوں نے اس قسم کے فیصلے کر رکھے تھے، ایسے قانون بنا رکھے تھے، ایسی اسکیمیں تیار کر رکھی تھی کہ جن میں یہی کچھ کیفیت تمہاری ہو، یہ ہر وقت یہ سوچنا پڑے، فیصلہ کرنا پڑے کہ میرا فائدہ کس میں ہے۔ مومن یہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایک دفعہ فیصلہ کرتے جان اور مال دونوں خدا کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ میری رہی نہیں ہے، اس لیے مجھے اس کے متعلق فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ قدم قدم پہ فیصلہ کرتا ہے اس کے متعلق، دکھ دگا لگی رہتی ہے، ریب جسے قرآن نے کہا ہے کیفیت ہے۔ تو عزیزان ایمان آپ نے دیکھ لیجیے کہ پھر قرآن کی روح سے منافق کسے کہتے ہیں، اور ہم جو اپنے آپ کو غلط مفہوم سے اطمینان دلا لیتے ہیں نا، یہ بھی منافقت ہوتی ہے کہ نہیں، منافق وہ ہے کہ دل میں وہ کافر ہو، زبان سے ایمان رکھے، تو میں تو دل میں کافر نہیں ہوں، چل بھائی۔ یہ نہیں کہ منافق وہ ہے کہ جس کے کسی قول اور فعل اور کسی معاملے کی بات کے اوپر کوئی یقین ہی نہ ہو، اس کو اطمینان ہی نہ ہو، یہ بات نہیں ہو کہ اس کے فیصلے پہلے سے ہو چکے ہوئے ہیں، اس نے خود نہیں فیصلہ کرنا۔ اور پھر پورا معاشرہ جس میں پھر کہا کہ یہ بڑے بڑے جو ہیں غرکم باللہ الغرور،
پورا معاشرہ ہی ہو تو پھر اوپر سے بات چلتی ہے نیچے تک چلتی ہے، پھر وہ تو پھر پورا معاشرہ ہی منافق ہو جاتا ہے۔ کہا کہ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کہ آج اگر یہ کہو کہ صاحب کوئی بات نہیں، ہم نے والا سے بددیانتی سے اتنا سا کما لیا تھا، اتنا زیادہ لے لیا تھا، ٹھیک ہے جی بددیانتی تھی اور اس کے حرام تھا، آج وہ ہم دے دیتے ہیں جی واپس، آج نہیں۔ زندگی کے معاملات اس زندگی کے ساتھ تھے، سوال تو وہاں کا تھا۔ ہمارے ہاں یہ کاروبار نہیں ہے، جنت سوداگری نہیں ہے، بیچتے نہیں ہیں ہم یہ کہ تم یہ کہو کہ وہاں تو ہم نے اس طرح سے اتنا کما لیا تھا، چلیے صاحب اس میں سے اتنا آپ کو دے دیتے ہیں تو ایک کوٹھڑی ہمیں بھی الاٹ کر دیجیے۔ انہیں کہ یہ یوں بیکا نہیں کرتی، سوداگری نہیں ہوتی ہمارے ہاں۔ اب تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا بات ہے، مأواکم نار، پہلے کہا ہے ایسے ذہن میں ہے جیسے وہ کہیں اور ہے وہ آگ جو تمہارا ٹھکانہ ہے، جس کا ہیا مولا تمہارے یہ ہے تمہاری پناہ گاہ، ہیا مولا یہی جہنم ہوتی ہے جس کے شعلے قرآن کے الفاظ میں دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ جہنم وہ ہوتی ہے نار اللہ تی موقدۃ اللہ، نار اللہ التی موقدۃ التی موقدۃ التی علی الافئدہ، جس کے خدا کی جلائی ہوئی آگ جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ ہے مولا کو بئس المصیر، دیکھا کیسی پناہ گاہ ملی ہے تم لوگوں کو۔ پناہ کی تلاش کی نا جہاں تمہیں پناہ مل جائے، پناہ وہاں ملی ہے جہاں دنیا بھر کا سوز و درد و داغ ہے، جہاں آگ ہی آگ ہے یا کہ شعلے دلوں کو لپیٹنے والے، پناہ گاہ وہ ہے تمہارے حق کی۔ قرآن کریم نے وہ جو اولی دور تھا اسلام کا، اس میں ایک کیٹیگری اور بھی گنائی تھی، وہ تھے یہ اعراب جن کو کہتے تھے بدو، صحرا کی آبادیاں جن کو وہ جن کہہ کے بھی پکارتا تھا، اعراب کہہ کے بھی پکارتا ہے، اب بھی وہ اعراب ہی کیا بولے جاتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم لوگ بدو کہتے ہیں۔ وہ بھی جب یہ مدینے میں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، مملکت قائم ہو گئی تھی، تو پھر یہ ایسے قبائل تھے کہ جنہوں نے سرنڈر کر دیا تھا اپنے آپ کو اور اس مملکت کے تابع زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ یہ یعنی وہ انہوں نے دل اور دماغ کی اطمینان کے ساتھ ان صداقتوں کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس مملکت کی شان و شوکت، انتنا، قوت، واؤ کو دیکھ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا، ان کے سامنے جھک گئے تھے، اور بہرحال اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے۔ قرآن نے کہا قالت الاعراب آمنا 49/14، بڑی اہم آیت ہے۔ یہ بدو آ کر کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، کہا ان سے کہو کہ یہ بات مت کہیں، یہ ایمان نہیں لائے۔ کیا فرق ہے، یہ نہ کہیں ولکن قولوا اسلمنا، صرف یہ کہیں کہ ہم نے سرنڈر کیا ہے اپنے آپ کو، ہم اس مملکت کے سامنے جھک گئے ہیں، یہ جو قوانین نافذ ہو رہے ہیں تون اور کرہن ہم ان کو مان رہے ہیں، کیا کرتے؟ کہو ان سے کہ یہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ کیا باریک فرق ہے قرآن نے جو کیا ہے۔ اجازت دیں تو میں بڑھوں آگے یہ کہتا ہوا کہ کتنے ہیں ہم میں سے عزیزان من جنہوں نے دل اور دماغ کے پورے اطمینان کے ساتھ قرآن کی عدالت کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور ان کا قلب اس پہ مطمئن ہے، اور ان کی زندگی میں استقامت ہے، پھر کبھی شک نہیں پیدا ہوا۔ کتنے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ کہا ان سے کہو کہ نہ، یہ نہ کہو لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کیوں نہ کہیں
کہ ہم مومن ہیں؟ کہا اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ابھی، دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر وہ سیرت اور کردار کے اوپر اپنا اثر پیدا کرتا ہے۔ یہ جسے انسان کے کردار و سیرت کہتے ہیں، اس کی بنیاد تو اس کے فیصلے اور ارادے پہ ہوتی ہے نا، اور اس کے لیے ایک لفظ، یہ قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دل جسے عام طور پہ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ وہاں نہیں ابھی یہ گیا ایمان تمہارا کہ اس نے اس قلب کی قلب ماہیت کر دی ہو کہ اس کے ارادے ہی بدل گئے ہوں، اس کے مقاصد بدل گئے ہوں، اس کی خواہشات بدل گئی ہوں، وہ چاہے ہی وہ جو خدا چاہتا ہے۔ یہ ہے قرآن کے الفاظ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک عمل کی صورت ہے کہ انسان عصمت بیوی از بیچارگی جسے کہتی ہیں، اور وہ جو کہا ہے نا کہ کافر نہ توانی شد، ناچار مسلمان شد، یہ کافر ہونا بڑا مشکل تھا، اس لیے ناچار ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ نہ اس کی کیفیت ہو کہ معاملے میں کہا کہ اچھا بھائی چونکہ تو بہرحال ہم ایمان لے آئے ہیں اس لیے مجبوراً یہ کرنا پڑتا ہے، یہ صورت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دل میں اترنے کے معنی یہ ہے کہ وہ قلب سے آواز ہی یہ ہے کہ یہی کرنا ہے میں نے جو قرآن نے کہا ہے۔ یہ تھی ایمان کی نشانی، لما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اب یہ جو کیٹیگری تھی اسلام لانے والوں کی، قرآن نے ان کو آؤٹ رائٹ مسترد نہیں کر دیا، پھینک نہیں دیا، ان کو مردود نہیں قرار دے دیا، ان کو کہا نہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ خدا جانتا ہے تمہاری موجودہ حالت کو بھی۔ اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل کی پوری رضامندی سے یہ جو احکام نافذ کیے جاتے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اطاعت کہتی ہے اس تعمیل کو جو دل کی رضامندی سے کی جائے، یہ لفظ ہی اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تان نخل وہ کہتے تھے اس کھجور کو جو پک کے خود گر جائے، جھانپڑوں سے مار مار کے اس کو نہ اتارنا پڑے۔ کیا بات ہے سب۔ تو کہا کوئی بات نہیں ہے، تمہاری موجودہ یہ حالت جو ہے خدا اس پہ نگاہ رکھتا ہے، اس نظام کے اندر تم آ گئے ہو، ان احکام کو دل کی رضامندی سے مانتے چلے جاؤ گے تو خود بخود تمہاری کیفیت ایک دن ایسی ہو جائے گی جیسی ایمان والوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ پروگرام ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ یہ ایک کیٹیگری تھی۔ اب ان کے متعلق کسی ایک مقام پہ آ کے یہ کہنا پڑا کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ کہا کہ کیا وہ لوگ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جو قرآن نے ذکر کیا ہے اپنے ہاں، کہ جو اس طرح سے اس ٹرانزیٹری پیریڈ میں تھے، یوں کہیے کہ انہوں نے اس طرح سے اپنی سیرت اور کردار میں ایک تبدیلی پیدا کرنی تھی اور اس کے بعد کہا جانا تھا کہ واقعی یہ ایمان والے ہیں۔ کہا کہ کیا ان کے دلوں میں یہ جھکاؤ پیدا ہو گیا ہے کہ اس طرح سے وہ ان احکام کی اطاعت اور تابعداری کریں؟ جو کچھ قرآن نے نازل کیا ہے، وہ قرآن اس پر اس طرح سے عمل پیرا ہوں، وہ نہیں کہ مجبوراً سلطنت کی شوکت اور حشمت کو دیکھ کر جھک گئے اس کے سامنے، بلکہ یہ کہ اب ان کے قلوب اس کے سامنے جھکیں کہ کیا وہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے ان کے اندر یا نہیں۔ اگر نہیں ہوئی تو ان سے کہیے کہ پھر اگر یہ لمبا عرصہ اگر پڑا کرتا ہے تو پہلی امتوں کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اس کے اندر لمبی لمبی وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی تاریخیں لینی شروع کر دی تھی۔ تو کوئی بات نہیں، ابھی جلدی کیا ہے، کر لیا جائے گا، دیکھ لیا جائے گا۔ کہنے لگے نہیں، اس کو ملتوی نہ کرو، اس چیز کو، اس التواس سے پھر بجائے اس کے کہ دلوں کے اندر وہ گداز رہے، وہ سوز رہے، جو اس کو قبول کرے، دل پتھر کے ہو جایا کرتے ہیں، پھر کیا ہوگا بھی تو وہ قبول نہیں کرے گا، اس میں شبہ نہیں تھا۔ پہلی دفعہ جب ان
کسی اس قسم کی قرآن کے کسی قدر کی یا حکم کی خلاف ورزی کی جائے تو وہ کچھ تو اندر سے ٹکراؤ ہوتا ہے نا پیدا. اور اگر پھر یہی روش اختیار کی جائے اور اس پہ زمانہ گزرتا چلا جائے تو پھر کسی قسم کی ٹھکری بھی پیدا نہیں ہوتی. وہ جسے ضمیر کی آواز کہا کرتے ہیں عام طور پر، وہ دل پتھر کے ہو جاتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا کہ پہلی قوموں کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو اس لیے یہ نہ ذہن میں رکھو کہ کوئی بات نہیں ہے، کر لیں گے، جلدی کیا پڑی ہے. اب جلدی کیا پڑی ہے کہ بعد وہ پھر تو وہ شعر یاد آ گیا ہوگا آپ کو جو اکثر پڑھا کرتا ہوں، کیوں مرے جاتے ہو ناطق، ابھی جلدی کیا ہے. تم نے ہونا ہو تو کھا پی کے مسلمان ہونا، انتظار کرو، 900 چوہے اکٹھے کرو تو پھر حج کو جاؤ، ملی جاتی ہے. کہا یہ نہ کرو، التوا میں نہ ڈالو اس معاملے میں. بڑی عجیب چیز ہے قرآن نے. پہلے ہی جب مرض کے سمٹمز معلوم ہو تمہیں، علامات، پہلی خفیف سی علامت بھی آپ کو نظر ہو، اسی وقت اس کا علاج شروع کر دیا جائے تو بڑی جلدی آرام آ جاتا ہے. اگر اس میں تاخیر کرتے چلے جائیں گے آپ، مرض مہلک ہوتا چلا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ناممکن العلاج بھی ہو جائے اس کے لیے. تو اس لیے یہ روش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بات نہیں، جلدی کون سی ہے، ابھی کوئی مر کیا نہیں ہوتا نہ. پتھر کے دل ہو جاتے ہیں اور اکثریت پھر اس پیٹرن سے ہی نکل جاتی ہے جس کے اندر وہ یوں جھک کے آئے تھے. باقی رہا یہ کہ کیا یہ ممکن بھی ہے، ایسے لوگ جو اس طرح سے آئے تھے کہ وہ اس پروگرام پر عمل پیرا ہونے سے فی الواقعی مومن ہو جائیں، کہ یہ ممکن بھی ہے. وہی قرآن کا انداز مثال دینے کا کہنے کہ ممکن کیوں نہیں ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، زمین مردہ جو بالکل ویران اور بنجر ہوتی ہے وہ بھی دوبارہ زندہ اگر ہو سکتی ہے، اس میں بھی نمود ہو جاتی ہے اور رویدگی اٹھ سکتی ہے، تو پھر اس قسم کے تمہارے دلوں کے اندر یہ حق کی نمود کیوں نہیں ہو سکتی. وہ ایک ذرا سی مثال بتاتی ہے کہ صلاحیت اس کے اندر تھی، اسباب ایسے نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے وہ صلاحیت نمود میں آ سکتی تھی. وہ اس قسم کے حالات پیدا کرو، انوائرنمنٹ پیدا کرو، اس قسم کے معاشرہ پیدا کرو، ان کے لیے حالات ایسے پیدا کرو تو تم دیکھو زمین مردہ بھی تو ایک دم زندہ دوبارہ ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. دیکھو ہم کس طرح سے باتیں واضح طور پر بیان کرتے ہیں. یہ واضح طور پر بیان کرنے سے مقصد کیا تھا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل و فکر سے کام لینا سیکھو. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ وہ عقل سے کام لینا سکھاتا ہے. نظم میں عقل کے پیچھے لٹ لے کے پھرتے ہیں تو اسے تو آنکھیں بند کر کے ماننا ہوگا. عقل اور علم اور فکر اور شعور کا اس میں کوئی دخل نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ہم بہت واضح طور پر یہ باتیں بیان کرتے ہیں، آیات کو کھول کھول کے لیکن یہ دوسری جگہ یہ ہے کہ قرآن ہے ہی ان کے لیے لقوم یعقلون، وہ قوم جو عقل سے کام لے. یہ اندھے بہرے گونگے کے لیے تو قرآن ہے ہی نہیں. کہا کہ ہم واضح طور پہ بات بیان کرتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اور اس کے بعد یہ کہا کہ ایمان کا دعویٰ کیا تم نے، یہ محض زبان سے چند الفاظ دہرا لینے کا نام نہیں ہے. اس کے بعد ہے ان المصدقین والمصدقات، اس کو اپنے عمل اور کردار سے تم نے سچ کر کے دکھانا ہے جو زبان سے کہتے ہو. یہاں آگے پھر ایماندار ہوتا ہے انسان کہ جس چیز کے متعلق کہتا ہے کہ میں اس پہ ایمان لایا ہوں، وہ پھر اپنی سیرت اعمال سے، کردار سے، معاملات سے اسے سچ کر کے دکھائے. اور میری بیٹیوں نے تو دیکھ لیا ہوگا کہ مصدقین ہی صرف نہیں کہا، مصدقات بھی کہا ہے، عورتوں کو الگ نہیں کیا. حالانکہ عربی زبان کا ہی قاعدہ نہیں بلکہ یہ لا کا عام قاعدہ ہے کہ جہاں کہیں مذکر اور مؤنث دونوں مقصود ہونا کسی ایک کیٹیگری میں، تو اس کے لیے
ورب یا پروناؤن ضمائر وغیرہ جو ہے وہ مذکر کی لاتے ہیں صرف، اور مقصد دونوں کو ہی ہوتا ہے، کور کر دے رہا. یہ قاعدہ ہے قانون کا. قانون کی کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے، اور وہاں جہاں بھی یہ چیزیں آتی ہیں جس کی اپلیکیشن قانون کی تمام پہ ہوتی ہے، وہاں یہ صیغے بھی اور یہ ضمیریں بھی یہ مذکر کی لاتے ہیں، اور اس میں مذکر اور مؤنث دونوں انکلوڈڈ ہوتے ہیں. قرآن کا بھی یہ انداز ہے. ورنہ یہ جو دلیل دیتے ہیں آج کل عام طور پہ دیکھو جی، قرآن نے جہاں بھی کہا شہادت وغیرہ کے متعلق وہاں صیغے مذکر کے استعمال کیے ہیں، تو عورتیں تو اس میں آتی نہیں. ان سے کوئی پوچھے، اب کوئی عقل سے کام لے تو ان سے پوچھے بھی کہ قرآن نے تو جتنے احکام دیے ہیں مومنین کے وہ سارے مذکر کے صیغوں میں ہیں، بجوز ان چند کے جو صرف عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. کتب علیکم الصیام جو کہا ہے قرآن نے، اور پھر جتنے احکام دیے ہیں قرآن نے وہ تو سارے ہی مذکر کے صیغوں کے اندر ہیں. وہ اس لیے ہے کہ وہ قانون کی اس لمٹ کو اس نے پیش نظر رکھا ہے کہ جہاں دونوں مقصود ہوں صیغہ، ورنہ الگ الگ صیغے اور الگ الگ ضمیریں استعمال کرنی پڑیں گی، تو قانون کی کتابیں یہ نہیں کرتی. بہرحال جہاں کہیں ایمفیسس دینا ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر، وہاں پھر الگ الگ بھی قرآن بتاتا ہے. وہ ایک آیت وہ اتنی لمبی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، وہ دونوں ہی کیٹیگریز بلند کرتا چلا تھا. اس میں کہتے ہیں کہ ایمفیسس دیتا ہے اس چیز کو کہ یہ چیزیں دونوں کر سکتے ہیں. مصدق کے معنی ہوتے ہیں اپنے دعوے کو اپنے کردار سے سچ کر دکھانے والا. یہ ہوئی ایمان کی بات. سچ کر دکھانے میں اگرچہ بڑے بڑے سخت معاملات آتے ہیں جہاں سچ کر دکھانا ہوتا ہے، لیکن قرآن نے عام طور پر اس معاملے میں مال کی قربانی جو ہے اس کو پہلے سر فہرست لایا ہے. قرآن بیشتر مقامات میں وہ جہاد یا جان دینے کا معاملہ تو زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے، اور ممکن ہے کہ کسی کی زندگی میں وہ آئے ہی نہ، وقت ایسا وقت ہی نہ آئے کہ جہاد یا جنگ کا موقع ہی نہ بنے. اسے نہیں قرآن نے پہل دی. وہ ہر مقام پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایثار ہے مال و دولت کا، ایمان کی تصدیق یا ایمان کو سچ کر دکھانے کی جو علامت بتائی ہے وہ مال کا ایثار ہے. اور اس کی محبت واقعی دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے انسان کے. گر جاں طلبی سخندرین است، گر زر طلبی سخندرین است. جان مانگتے ہو کوئی بات ہی نہیں ہے، سب دے دیں گے. پیسہ مانگتے ہو تو پھر کچھ سوچنا پڑے گا. یہ پیسے والے جو لوگ ہیں، پتہ نہیں کاروباری لوگوں کو آپ نے جو بڑے پکے نمازی پرہیزگار مسلمان ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے، آپ کو جو کوئی سودا کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرتے ہیں کہ اگر اس سودے میں مجھے 10,000 نفع ہو گیا نا، تو یہ نہیں کہ اس 10,000 میں سے میں 1,000 روپیہ لا کے نام پہ دے دوں گا. اگر 10,000 نفع ہوا تو میں 100 نفل پڑھوں گا. وہ جان نہیں نکلتی تھی تو کاروباری کی ندا کا عالم تھا. وہ تاجی تو عیادت والے تھے ضرور بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کچھ ہاتھوں میں دیو جان آسان نال نکلے. وہ کہنے لگے میں جانتے دین دے ہوئے اور کی دے ماں. ہاتھوں دینے والا معاملہ بڑا سخت ہے، اور وہ ہماری دوسری رگ کو جانتا ہے. جہاں کہا کہ اپنے عمل سے تصدیق کر کے بتاؤ، کہا یہ کہ اقرض اللہ قرضا حسنا. نظام اسلامی کے معاملے میں خدا کے دین کو عملاً متشکل کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے یقیناً پیسے کی ضرورت ہوگی. جانوں کی ضرورت تو کبھی کبھی آگے پڑے گی، یہ تو قدم قدم پہ ضرورت. شرط اولی یہ ہوگی. اسی لیے قرآن نے ہمیشہ اس کو زور دیا ہے. اور پھر اس کا انداز ہے کاروبار. وہ کہتا ہے کہ ہم تم سے ڈاکوؤں کی طرح چھین کے نہیں لیتے، ہم معاملے کے بڑے کھڑے واقع ہوئے ہیں، تم سے ہم صرف یہ قرض لیتے ہیں.
شاید میں نے آپ کو بتایا ہو کہ عربوں کے ہاں یہ قرض کا لفظ کہاں بولتے تھے. یہ جو جگالی کرنے والے جانور ہوتے ہیں نا مویشی، ان کو آپ دیکھیے جب وہ کھاتے ہیں نا اپنا چارہ بھی یا ادھر ادھر سے چرتے ہیں تو ہڑپ ہڑپ کرتے ہوئے نکلتے چلے جاتے ہیں. وہ چباتے باتے نہیں ہیں، نکلتے چلے جاتے ہیں. اب نکلنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ کے پھر وہ اندر سے معدے سے ایک گولا اس نگلے ہوئے کا لاتے ہیں اور نہایت امن میں بیٹھ کے اس کو چباتے رہتے ہیں، جس کو جگالی کرنا کہتے ہیں. وہ اتنا پیستے ہیں کہ اس کے بعد وہ پھر جزو بدن بننے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ جو مال کا اس طرح سے جزو بدن بنا دینے کے قابل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں خدا کو قرض دے دینا. کہتا ہے تم ہمیں را فارم کے اندر یہ چیز دیتے ہو، ہم لوٹا کے تمہیں دیں گے اس شکل میں جو تمہارے لیے نشو و نما کا ذریعہ بن جائے. وہ تو لفظ استعمال جو کرتا ہے عزیزان اسی میں ایک انقلاب آفری چیز ہوتی ہے. یوں واپس دیتا ہے اسلامی نظام، ڈاکہ نہیں ڈالتا، چھینتا نہیں ہے، جھپڑتا نہیں ہے، واپس دیتا ہے، لیتا ہے تو اس شکل کے اندر جتنا جی چاہے روپیہ تم اپنی تجوری میں رکھ چھوڑو، الماری میں رکھ چھوڑو، 1 روپیہ بھی اس میں اضافہ نہیں ہوتا، نہ وہ تمہارے کسی کام آتا ہے. ہمیں دے دو تو ہم تمہیں اس کے عوض میں جو کچھ دیں گے اس سے تمہارے جسم اور ذات دونوں کی نشو و نما ہوگی. ہم وہ جگالی کیا ہوا واپس دیں گے. قرضاً حسناً یضاعف لہم. دیکھو کتنا زیادہ ہو گیا. جزو بدن جو غذا بنتی ہے عزیزان من، وہ بڑی غذا ہوتی ہے. اس غذا کے مقابلے میں جو انسیمیلیٹڈ باہر نکل جائے، غیر ہضم شدہ غذا معدے میں انتڑیوں میں جو باہر نکل جائے، یہی نہیں کہ وہ جزو بدن نہیں بنتی، وہ 1000 قسم کے امراض کا موجب بن جاتی ہے. غذا وہی غذا ہوتی ہے کہ جو جزو بدن بن جائے. کہا ہم اس تمہارے پیسے کو یہ بنا کے لوٹائیں گے تمہارے پاس، اور یہ وہ چیز ہے وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اجر ہے. اور وہ ہے کہ جو یہ کریم کا لفظ عربی زبان میں عربوں کے ہاں انتہائی محاسن صفات جتنی چیزیں کسی میں جمع کی جائیں نا اس کے لیے یہ لفظ کریم بولتے تھے. اس قسم کا واپس دیں گے تمہیں ہم. یہ اسلامی نظام کرتا ہے عزیز من، جو دیتا ہے اس کو اس طرح سے واپس کرتا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. یہ آیت وقت ہو گیا میں آگے لوں گا کیونکہ اس میں الفاظ مختلف آتے ہیں. تو یہاں صرف یہی چیز آئی کہ یہ تصدیق کرنے والے قرآن نے جو کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں اقرض اللہ قرضا حسنا. یہ ہے ٹیسٹ اس چیز کا کہ تم اپنے دعوی ایمان کو سچ کر کے دکھاتے ہو یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق بھی میں اگلے درس میں یہ عرض کروں گا کہ یہی ایمان اور یہی جن کو عبادات کہتے ہیں جب وہ دین کے بجائے مذہب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. وہاں تو یہ را میٹیریل اس طرح سے جزو بدن بننے کے قابل ہو جاتا ہے اس نظام میں، اور یہاں کیفیت کیا ہوتی ہے اس کی، وہ پھر میں قرآن کے الفاظ میں آئندہ درس میں دوں گا. اسی آیت کو پھر دے دوں گا. اور بھی سورہ الحدید کی یوں سمجھیے کہ آیت 18 تک ہم آ گئے، 18 کو بھی لیں گے اور 19 کو بھی آئندہ سے کی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.